یا کے بعد اگر کوئی اسم نکرہ ہو، یا کے بعد اگر کوئی اسم نکرہ ہو یا اس پہ تنوین ہو، ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیں، نکرہ ہو یا تنوین ہو، تو چینج کیا آتی ہے یا کے ساتھ، یہ ہم نے نوٹ کرنی ہے. یا رجلن سے کیا بن گیا؟ یا رجلو. کیا ہوا؟ تنوین ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اب تنوین کب کب ختم ہوتی ہے، یہ باتیں آپ کے ذہن میں پچھلی مکمل ہونی چاہیے. پہلی مرتبہ تنوین کب ختم ہوئی تھی؟ جب ہم نے تنوین والے اسم پر الف لام داخل کیا تھا تو اس کی تنوین ختم ہو گئی تھی. پھر جب تنوین والا اسم مرکب اضافی میں مضاف کی جگہ پر استعمال ہوا تھا تو اس کی تنوین ختم ہو گئی تھی. تو آج آپ کو اسم کی تنوین ختم ہونے کی تیسری وجہ سامنے آ گئی کہ اگر تنوین والے اسم سے پہلے یا آ جائے تو بھی اس کی تنوین کو ختم کر دیتے ہیں. یا رجلو. آپ اللہ تعالیٰ سے جب دعائیں کرتے ہیں آخر میں تو عام طور پہ یا غفورو یہی بولتے ہیں نا، یا رحیمو. رحیمون ہوتا ہے اصل میں لفظ، تو ہم کہتے ہیں یا رحیمو، یا غفورو، یا صبورو. اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں وہ تنوین ہٹ جاتی ہے. نارن ورڈ ہے میرے پاس، تو مذکر کی ایگزامپلز ہوگی، اس میں نکرہ بھی آ گیا، معرفہ بھی آ گیا. نارن، اس سے پہلے اگر حرف ندا یا لگے گا تو کیا بن جائے گا؟ یا نارو. اللہ تعالیٰ نے جب آگ کو مخاطب ہو کہا تھا کہ یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر اور سلامتی والی ہو جا. تو یا نارو کے الفاظ آپ قرآن مجید میں ملیں گے. اگر تنوین نہ ہو اسم پر، جیسے کہ ابراہیم، اس سے پہلے یا لگے گا تو اور اس میں سے کچھ ہم نے کم نہیں کرنا. یا ابراہیم، اے ابراہیم. ٹھیک. اگر مبنی اسم ہو کوئی، موسیٰ، اس سے پہلے یا لگ جائے تو یا موسیٰ، اے موسیٰ. ما تلکا بیمینی کا، یا موسیٰ، اے موسیٰ وہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. قرآن مجید میں آپ کو اکثر جگہ پر یہ یا حرف ندا ملے گا. نوٹ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کا منادا کون سا ہے، منادا کے حوالے سے آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. ایک استعمال ہو گیا یا کا. یا کے بعد اگر آپ کا کوئی مذکر اسم ہو لیکن وہ معرف باللام ہو. معرف باللام اب ٹرم آپ سمجھ لیں گے کہ کون سی ٹرم ہے، جس اسم پر الف لام داخل ہوا ہو، ٹھیک، اور وہ مذکر ہو. دو چیزیں ساتھ رکھنی ہے. مثلا ایگزامپل رکھتا ہوں آپ کے سامنے. یہ سچویشن ہے، آپ کا منادا معرف باللام ہے، اس سے پہلے یہ آئے، تو ایسی صورت میں حرف ندا اور منادا ان دونوں کے درمیان میں ایوہا کا اضافہ کیا جاتا ہے. ایوہا کنسٹرکشن آپ کے سامنے بنے گی. یا ایوہا الولد، اے لڑکے. ایوہا کیوں آیا؟ اس لیے کہ ہمارا منادا معرف باللام مذکر تھا. مذکر تھا، مؤنث ہوگا تو کوئی اور لفظ آئے گا. مذکر کے لیے ایوہا درمیان میں، حرف ندا اور منادا کے درمیان میں. قرآن مجید کی ایگزامپلز بہت ساری ہیں. یا ایوہا النبی، النبی الف لام کے ساتھ تھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایوہا النبی، یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان. پھر یا ایوہا الناس، اے لوگو. الف لام والے اسماء سارے. یا ایوہا الکافرون، اے کافرو. تو آپ کو ایوہا جو ان تمام جگہ پر نظر آ رہا ہے، آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو پیچھے حرف ندا یا ہوگا اور اس کے بعد والا جو آپ کا منادا ہے وہ معرف باللام ہے، مذکر. اگر آپ کا منادا مؤنث ہو
تو حرف ندا اور منادا کے درمیان میں ایوہا نہیں بلکہ ایتھا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب آپ کا منادا البنتو مؤنث معرف بالعام، لہذا آپ ایتھا کا لفظ استعمال کریں گے. یا ایتھا البنتو. قرآن مجید میں اس کی ایگزامپل آپ کو 2 ایگزامپلس ملیں گی میکسیمم جو میرے علم میں آئی ہیں ابھی تک. ایک آپ نے کنسٹرکشن کی تھی، آپ کو یاد ہوگا مرکب توصیفی کی، کہ مطمئن جان. مطمئن جان کی عربی کیا ہے؟ النفس المطمئنۃ. النفس المطمئنۃ. یہ کون سا مرکب ہے آپ کا؟ مرکب توصیفی. چاروں اعتبارات سے آپ دیکھیں گے کہ یہ برابر آپ کو ملے گا. ڈیفینیٹ، مؤنث مؤنث، واحد واحد، حالت رفع حالت رفع. تو یہ مرکب توصیفی مطمئن جان. یا لگانا چاہتے ہیں اس کے شروع میں، یا تو اب چونکہ مرکب توصیفی میں اصل حیثیت موصوف کو حاصل ہوتی ہے اور موصوف آپ کا مؤنث ہے، لہذا معرف باللام مؤنث کے لیے آپ نے ایتھا کا لفظ استعمال کرنا ہے. ملا کر پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل لکھنے میں رہ گیا، پڑھنے میں نہیں آیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ. ٹھیک، پھر آگے ملانے کے لیے پھر آپ ترجیح سے ملاتے ہیں، یا اگر وقف کرتے ہیں یہاں تو پھر ارجی کے ساتھ. یہ پھر تجوید کے قواعد ہیں، یہ آپ بعد میں، یا میں سمجھتا ہوں کہ پہلا سٹیپ تو یہی ہے کہ قرآن مجید صحیح طریقے سے انسان کو پڑھنا آنا چاہیے، پھر اس کے بعد اسے آپ سمجھیں اور اسے سیکھیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اس طرح سورہ یوسف میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یا ایتھا العیر. العیر قافلے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اور وہ مؤنث بولا جاتا ہے. اس بات کی یہ گواہی ہے، ثبوت ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے. ایتھا نے آ کر بتا دیا کہ یہ لفظ مؤنث ہے. یا ایتھا العیر، اے قافلے والو. ٹھیک ہے، تو وہاں آپ کو یہ 2 ایگزامپلز میرے علم میں ابھی تک ہے. تو ہمارا یا کے ساتھ جو کمبینیشنز ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. 3 چیزیں سامنے آ گئیں. چوتھا سب سے اہم ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ پہلے ان 3 کو ایک مرتبہ پھر تازہ کر لیجئے. یا کے بعد کوئی تنوین والا اسم آ جاتا ہے تو تنوین ختم ہو جائے گی. یا کے بعد آپ کا منادا معرف باللام مذکر ہے تو حرف ندا اور منادا کے درمیان میں ایوہا کا اضافہ کرتے ہیں، اور اگر وہ مؤنث ہے تو حرف ندا اور منادا کے درمیان ایتھا کا اضافہ کرتے ہیں. اب چوتھا کمبینیشن جو ہے وہ سب سے اہم ہے. یا پلس مرکب اضافی. عبداللہ، اللہ کا بندہ. لفظی ترجمہ ہوگا، اور نام بھی ہوتا ہے عبداللہ، اور یہ نام مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے. اب جب آپ عبداللہ کو بلانا چاہتے ہیں، یا استعمال کریں گے تو دیکھیے گا چینج کیا آتی ہے. کیا ہوا؟ نسب میں چلا گیا کون؟ مضاف. جب حرف ندا یا کسی مرکب اضافی ترکیب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو مرکب اضافی میں مضاف حالت نسب میں چلا جاتا ہے. یا عبداللہ، اردو میں ہم اے عبداللہ ہی کہیں گے کہ آپ کا منادا مضاف، یہ منادا ہی ہے نا آپ کا منادا، یہ پورا منادا کنسٹرکشن، اور اس میں سے بھی مضاف جو ہے منادا مضاف حالت نسب میں ہوتا ہے. یا عبداللہ. صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سے جب مخاطب ہوا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، تو حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی ہے کہ کل امتی یدخلون الجنۃ. آپ نے فرمایا کہ میرے تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے، الا ایگزمپٹ کیا آپ نے،
من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا. قالو، تو انہوں نے پوچھا ومن یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا. تو یا رسول اللہ ہی کنسٹرکشن آپ کو حدیث میں اکثر ملے گی. صحابہ جب مخاطب ہوتے تھے نبی کے سے آپ کو بلاتے تھے تو یا رسول اللہ کہہ کر بلایا کرتے تھے. ہمارا رب، اس کو کنسٹرکٹ کریں ذرا. کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. کیسے بنے گا؟ یہ تیر چلیں گے پہلے اور ربن ورڈ استعمال ہوگا، مضاف کے طور پہ استعمال ہوگا تو الف لام کے بغیر ہلکے راب کے ساتھ ربو، اور ہمارا ضمیر، مرکب اضافی میں ضمیر کا استعمال، تو آپ جر کی ضمائر کے چارٹ میں سے نا ضمیر جو ہے وہاں اٹھائے گے اور یہاں پر پیسٹ کر دیں گے. یہ آپ کا بن گیا ربنا، ہمارا رب. اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے. سادہ جملہ ہے تو اس جملے میں خبر آپ کو پتا ہے کہ حالت رفع میں آتی ہے. اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے. آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، آپ کہنا چاہ رہے ہیں اے ہمارے رب. اس کے شروع میں جب یا لگے گا تو یہ کنسٹرکشن مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے. اور ابھی ہم پڑھ کے ہٹے ہیں کہ مرکب اضافی کے ساتھ جب بھی حرف ندا یا استعمال ہوگا تو مضاف حالت نصب میں چلا جاتا ہے. یا ربنا، اے ہمارے رب، یا ربنا. اب چونکہ یہ آپ کثرت سے استعمال کریں گے، کثرت سے استعمال کرتے ہیں تو کچھ چیزوں کو حذف کر دیا جاتا ہے. اب بار بار یا ربنا یا ربنا، اب وہ یا کی تکرار ہو رہی ہے تو اس کو اگر آپ حذف کر دیں تو ربنا، اس کے اندر وہ یا چھپا ہوا ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ ربنا سے مراد کیا ہے؟ یا ربنا، اے ہمارے رب. تو قرآن مجید کی آپ کو جتنی بھی دعائیں ملیں گی وہ یہیں سے شروع ہوتی ہیں نا. یا ربنا تو نہیں لکھا ہوتا. ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. ٹھیک ہے، تو آپ کو دعائیں جو ملیں گی وہ اسی طرح ملیں گی. تو ربنا، کوئی بھی اسم کسی وجہ کے بغیر حالت نصب میں یا جر میں نہیں جاتا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی اس کی حالت نصب یا جر میں جانے کی. تو ربنا کنسٹرکشن آپ کو مل گئی. ٹھیک، اب میرا رب، اس کو ذرا سامنے رکھیں. یہ بھی مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے. یا متکلم کی ڈیمانڈ کی وجہ سے ہم اسے ربی پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا، ربی. اب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اے میرے رب، یا کا استعمال ہوگا شروع میں ایسے. اب دیکھیں، یا متکلم آپ کو قرآن مجید میں اکثر جگہ پر حذف ہوئی ملے گی، لکھی ہوئی نہیں ملے گی آپ کو. بس اگر میں اس کو ایسے لکھوں، اس کو حذف کر دوں تو شکل آپ کے سامنے آئے گی یا ربی. اب یا متکلم یہاں نہیں ہے، یہ زیر بتا رہی ہے کہ اس کے بعد یا متکلم تھا. یا ربی، اے میرے رب. جو آپ کو سورۃ الفرقان کی میں نے آیت اس نے سنائی تھی کہ قال رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. میری اس قوم نے اس قرآن کو متروک و مہجور کر دیا تھا. یا ربی، اے میرے رب. اور پھر ایک سٹیپ مزید آگے آئیں، اس یا کو بھی حذف کر دیا جائے کثرت استعمال کی وجہ سے، تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ ربی. تو دعا جو ہم نے پڑھی تھی اور لکھی تھی بورڈ پہ وہ کیا تھی؟ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تو ترجمہ وہاں کیا کیا تھا ہم نے کہ اے میرے رب. اب وہ ربی میں اے میرے کا مفہوم شامل ہے، ربی یسر. اور دعائیں آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو یہ ایگزامپلز آپ کو فوری طور پہ آپ کے ذہن میں یہ ٹاپک جو ہے کھلنا چاہیے. تو ربنا اور ربی، یہ آج اسلوب آپ کے سامنے الحمدللہ آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے تھے اے میری قوم